الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مقررہ مدت پوری ہو جائے تو انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنے اگر آپس میں وہ راضی ہو جائیں بھلائی کے ساتھ. اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی. کہا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کر دی اور اس نے اسے طلاق دے دی. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو پھر دوبارہ وہ پیغام لے کر آئے کہ نہیں ہم تو جو ہے پھر سے ہمارے نکاح میں دے دو اپنی بہن کو. تو میں نے ان سے کہا کہ زوجتک واکرمتک واکرمتک فطلقتها، میں نے اس سے تمہاری شادی کر دی، تمہارا گھر بسا دیا، تم کو عزت دی، پھر تم نے اسے طلاق دے دی. ثم جئت تخطبها، پھر آئے ہو پیغام دینے کے لیے. لا واللہ لا تعود الیک ابدا، اللہ کی قسم وہ ہرگز تمہارے پاس نہیں جائے گی. وکان رجلا لا باس بہ، کہتے لیکن آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، میرا بہنوئی جو ہے ٹھیک ٹھاک آدمی تھا. وکانت المرأة تريد ان ترجع الیہ، اور عورت بھی چاہتی تھی کہ وہ اس کے پاس واپس چلی جائے. لیکن یہ میری جو ہے عقل کہ اس نے میری بہن کو طلاق دیا، میں اس کو ہرگز جو ہے اب دوبارہ اس کو نکاح میں نہیں دوں گا. تو یہ تو میری عقل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اگر وہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس جانا چاہتی ہیں تو تم روکو مت. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میں بالکل ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. چنانچہ جو ہے اس سے اپنی بہن کی شادی کر دی. اور وہ مسلم کی روایت میں بطریق مبارک ابن فضالہ ابن حسن آیا ہے کہ معقل ابن یسار نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ میں اپنے رب کے حکم کو سنتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں، گردن جھکا دیتا ہوں، اور بلا کر جو ہے شادی کر دی. آپ دیکھیے کہ عام طور پہ آج جو شادی بیاہ ٹوٹتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور ماں باپ کے اور گارجینس کے سہ دینے سے بات بگڑ جاتی ہے. صرف آن بان میں جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور حالانکہ اس معاملے کو بہت آسانی سے سلجھایا جا سکتا تھا. لیکن کیا ہے کہ آج کل انسان صرف جو ہے اپنی انانیت پر جیتا ہے اور اپنی بد اخلاقی اور برے کردار کی وجہ سے بہت سارے معاملات کو خراب کر لیتا ہے. حالانکہ اگر نرمی سے معاملے کو حل کیا جائے اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تو کبھی آپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ناچاقی نہیں بڑھ سکتی ہے. چھوٹی موٹی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی موٹی باتوں کو انسان اپنی جہالت سے اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ آئے دن طلاق، خدا، یہ سب مسائل پیدا ہوتے چلے ہی جا رہے ہیں. ایک تو کیا گھروں میں دینداری بالکل ہے ہی نہیں ہے، اور لوگ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ دیکھیے جو ہے فلاں کا خدا ہو گیا، فلاں کا خدا ہو گیا، اور ایسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، آخر کا حل کیا کیا جائے. تو میں نے کہا آپ اس کا کیا حل کر پائیں گے؟ جب لوگ خود ہی اس کو حل کرنا چاہتے تو ہم آپ کیا حل کر پائیں گے؟ آپ دیکھو کہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، سب لوگ جاتے ہیں بیٹھے اڑاتے رہتے ہیں. اور جو ہے ایسے اکثر گھروں کا حال ہے، جو اللہ کے نافرمان باغی ہیں تو ان کے گھر، ان کی زندگی میں سکون آئے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو میری تعلیم کو بھلا دے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ سب تنگ زندگی کی ایک قسم مظاہر ہیں. یہ زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. اللہ جس کو تنگ کر دے ہم تم کیا بنا سکیں گے؟ جو ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ اگر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے دین پہ عمل کریں گے، تو سب معاملات اللہ تعالیٰ خود حل کر دے گا، آسان کر دے گا. لیکن یہ جو مشکلات اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں وہ ہمارے آپ کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائی، صحابہ کرام کے حالات ایسے تھے اور سمع و طاعت کا جذبہ بہت بڑا ہوا تھا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو کیا ہے، تمہاری کامیابی
اسی میں ہے کہ تم اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے گردن جھکا دو، اور کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے، ادھر ادھر کرے۔ تو اس سلسلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو پیغام بھیجا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے پیغام بھیجا ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ زید کے لیے جو ہے پیغام آیا ہے تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام شروع کیا، بلکہ انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جب اللہ اور رسول فیصلہ کر لیں کسی بات کا تو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں باقی نہیں رہ جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ تو انہوں نے یہ آیت جیسے سنی تو فوراً راضی ہو گئی اور فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ جو ہے قرآن کو سن کر فوراً اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جھک جایا کرتے تھے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور جو ہے اس کے بعد رجال جو ہے صحیح کے رجال ہیں، حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی جو ہے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے حکموں پر گردن جھکا دیتے تھے۔ تو سلف کا ایسے بہت سارے نمونے سلف صالحین کے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات مان لی اور اپنی خواہشات کو دبا دیا، اور اسی میں الحمدللہ ان کی بھلائی تھی کہ وہ دنیا میں بھی خوشحال تھے، اور اللہ نے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے، جیسا قرآن پاک میں نے فرمایا ہے کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستی والے ایمان والے اور تقوی والے بن جاتے تو ہم ان کے لیے آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھولتا ہے جو ایمان تقوی سے مالا مال ہوں۔ تو ایمان تقوی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم مان لیا جائے ہر چھوٹی بڑی بات میں۔ آج تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان اتنا پریشان ہے کہ اس کو جو ہے ہر وقت بے چینی، اضطراب، ٹینشن، ڈپریشن اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہیں، اور سب سے بڑی ذہنی بیماری، روحانی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، اور ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ کبھی اس کے پاس علاج کے لیے بھاگتا ہے، کبھی اس کے لیے پاس علاج کے لیے بھاگتا ہے، اور شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو صحیح طریقہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا، اپنی نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کا ہے، وہ جو ہے اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے۔ قرآن پاک میں ہر چیز کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کوئی بات باقی نہیں چھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو۔ اپنے رسول کے ذریعہ اور قرآن پاک کے ذریعہ ہر بات بتا دی ہے کامیابی کامرانی کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے سامنے جو بات اس کو چھوڑ کے بہت دور دراز بھاگے جاتے ہیں، اپنی انرجی، پیسہ اور ساری چیزیں جو ہے برباد کر دیتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کچھ نہیں ملتا، اور ملے گا بھی نہیں، اس لیے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھی ہے۔ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دیکھو میں تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، راستہ بھٹک نہیں پاؤ گے، سیدھے راستے پہ چلو گے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو یہی دونوں چیزیں آج بھی مسلمانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے بھائی اس کی اہمیت کو محسوس کریں، اور جو ہے قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس پر عمل کریں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے انحراف، گمراہی اور ہر طرح کے شر و فتن سے اللہ محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔